آج 27 رجب شب معراج کی رات یہ 4 نفل نماز اس طرح پڑھ لو، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 تاریخ شب معراج، یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، اور یہ 4 نفل پڑھنے سے میرا رب آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آج 27 تاریخ شب معراج ہے، یہ 3 کام کر لو اور رب سے پھر جو چاہو وہ پورا کروا لو۔ آج کی رات کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ آج کل کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو حسد اور جادو اور جنات کے ذریعے سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ہماری کامیابی کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ آج کے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دیں گے۔ ان کے تمام گندے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو اسے ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی پرانی سے پرانی بیماری، پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں، تو آج رات شب معراج یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی میرا رب خود حفاظت فرمائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں دے گا، اس کی مشکلات حل کر دے گا۔ 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، پورا سال میرا رب اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں برسائے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار ہی سے پڑھتا ہے تو پورا سال کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورا سال رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر زندگی کا ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر بنے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جس میں رزق کی تنگی نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، تو آج ماہ رجب کی رات یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ پیارے دوستو، میرا بس چلتا تو ہر ایک کو آج کی رات بازو سے پکڑتا، مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، آج کی رات یہ مبارک نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کر لو۔ دوستو، یہ رات بڑی خاص ہے، یہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات اتنی برکت ہے کہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو، 1 کروڑ مانگو، 70 کروڑ بھی مانگو تو میرا رب آج کی رات میں دے گا۔ اس خاص عمل کو پڑھ لو، یقین کے ساتھ پڑھ لو، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جو بندہ بھی آج کی رات کو لاپرواہی سے گزارے گا، وہ بد نصیب، بد قسمت ہے جو اتنی ببرکت رات میں بھی اللہ پاک سے مانگ نہ سکا۔ اللہ پاک آج آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں، اور آج کی رات فرشتوں کو حکم کر دیا ہے کہ اے فرشتوں، آج کی رات جو کوئی بھی مانگتا ہے، کیونکہ آج کی رات میرے پیغمبر کو میں نے اپنے پاس بلایا تھا، اس لیے آج کی رات جو بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو وہ ضرور دے دو۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ جو بندہ بھی آج شب معراج کی رات اس کو پڑھ لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں، آپ کی پریشانیاں، مشکلات کا حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت اگر آج ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کر لو، یہ نماز پڑھ لو، انشاءاللہ اس کے بعد پورا سال آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ کسی نے بڑا ہی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ آپ کی مشکلات ایسے حل ہوں گی جیسے آپ نے کبھی کوئی برا وقت دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ اس صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔
دوستو آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، جاپان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، امریکہ سے ہو، UK سے ہو، دبئی سے ہو، آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو، جب آپ کے ملک میں آپ کے ٹائم کے مطابق 27 رجب شب معراج کا وقت آ جائے تو آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹی سی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن سے ہی آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لا اولاد ہیں، آپ کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ کے گھر نرینہ اولاد نہیں ہے، یا آپ کے گھر اللہ کی رحمت نہیں ہے، یا آپ غریب ہیں، آپ کا کاروبار ہے، کاروبار چلتا نہیں، تو آپ ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج یہ چھوٹی سی نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 کام کر لو۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی قسمت بدل دے گا، میرا رب آپ کو نرینہ اولاد دے گا۔ جو مائیں، جو بیٹیاں اولاد کی پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ رو رو کر تھک گئی ہیں اور مایوس ہو گئی ہیں، تو آج میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آج کی رات شب معراج ہے، یہ نماز پڑھو، یہ وظیفہ کرو اور پھر میرے رب سے اولاد مانگ لو۔ میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا، میرا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتے ہیں، اگر آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں یا آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، تو آپ نے آج کی رات یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ نماز پڑھنے کے بعد ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اور آپ کی جو بھی دلی مرادیں ہیں میرا رب آج کی رات کے وسیلے سے پوری فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو چلو چلتے ہیں اب آج کے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آج کی نماز کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص اور اہم ہے۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر چلے جانا ہے، اور آج کی رات آپ نے سب سے پہلے یہ 12 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نماز کی نیت جیسے آپ نے کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے یہ 12 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے مزید 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 12 نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو آخر میں پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنی حاجات پیش کرنی ہے۔ یہ 12 رکعت نفل نماز بن جائے گی۔ آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہے، اکٹھی 12 نہیں پڑھنی، 2 پہلے 2 پھر 2 پھر، اس طرح کر کے 2 نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور 2 رکعات، اور ان میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو صورتیں جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ نماز نفل، اس کے جو 12 نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے پڑھے۔ اب آپ نے یہ ایک چھوٹے سے اعمال کرنے ہیں۔ دوستو ہر انسان کا مقصد حاجت الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے یہ 3 اعمال پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جس کام میں پیارے دوستو شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ آج کی رات شب معراج ہے، جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے، پہلا وظیفہ کرنا ہے۔
آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک گناہوں کی توبہ نہ ہوگی آپ کا کوئی وظیفہ بھی قبول نہ ہوگا۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ یہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، اس طرح آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ لوگوں کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے لوگوں کی دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھے نماز پڑھی، 12 نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ کا پڑھا۔ یہ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے دوستو؟ اس کو آپ نے آج کی رات صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ میں تو کہوں گا اس کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں اور آپ نے اس کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اس کی عزت پیروں تلے رون دیتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی گناہ پکڑا جائے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ کو ملا کر 21 بار پڑھ لیا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آج آپ کے تمام گناہ میرا رب شب معراج کے صدقے آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس پہلے نمبر کے وظیفے کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی سورۃ الکوثر ملانی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ایک بار بنے گا، اور یہ بھی آپ نے آج 27 رجب کو 27 بار ہی پڑھنا ہے۔ یعنی کہ تیسرا کلمہ اور سورۃ الکوثر کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 27 بار پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ صورت اتنی لاڈلی ہے، یہ کلمہ اتنا لاڈلا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیتے ہیں تو یہ صورت رب کریم سے آپ کی سفارش کرتی ہے۔ اور آج ہے بھی شب معراج، اور شب معراج کو جب کوئی تیسرا کلمہ پڑھ کر یہ صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو یہ صورت رب سے آپ کی جھگڑ کر رب سے سفارش کرتی ہے اور آپ کے بگڑے کام بنا دیتی ہے، آپ کی مشکلات کو حل کروا دیتی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اسے پورا کروا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی اس دوران کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے مکمل خاموشی کے ساتھ اور پورے یقین اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ غیب سے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج سے ہی آپ کی قسمت کو لگے بند تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ غیب سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آج کا جو خاص وظیفہ، جو عمل آپ نے پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب ہے۔ اس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے آخر میں رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ صفاتی نام یہ ہیں یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو میرا رب آپ کے گھر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ اس گھر سے کبھی رزق ختم نہ کرنا، کیونکہ وہاب دینے والا ہے اور رزاق رزق ہے، اور یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔
جب آپ آج کا یہ تیسرا عمل کر لیں تو پیارے دوستو اس کے آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ یا وہابو یا رزاقو کو بھی آپ نے آج کی رات 27 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں اور آج شب معراج کی رات آپ نے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا رب آج کی رات کے آنسو آپ کے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آج کی رات میرے رب نے اپنے آخری نبی اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور آج کی رات میرے محبوب کی باتیں قبول ہوئی تھیں، اور آج کی رات میرا رب اپنے محبوب کی امت کی دعائیں بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ بے اولاد ہیں تو آج اولاد مانگ لو، اولاد کے اچھے فیوچر کے لیے آج دعا کر لو، اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے آج دعا کر لو۔ انشاءاللہ اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آج کی رات یہ وظیفہ کر کے رب سے دعا کر لو، انشاءاللہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو تو آج کی رات یہ وظیفہ کر کے اپنے من پسند شخص کو مانگ لو، میرا رب آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ آج شب معراج کی رات وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی مشکلات کا حل اللہ پاک سے پورا کروا سکیں۔ دوستو، وظیفے کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور وظیفے کو ایک بار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔